قرآن کا تیسرا حصہ سلسل قرآن تراوی میں مکمل ہوا۔ 10 پارے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ احباب نے سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قاری صاحبان کا سنانا قبول فرمائے۔ آج 10واں پارہ ہے اور اس پارے میں اکثر جہاد کا تذکرہ ہے، اور کل سے ماحول بھی ایسا ہی بنا ہوا ہے۔ بسا اوقات چھوٹا بھائی کسی کے پیچھے لگ کر بڑے بھائیوں سے متنفر ہو جاتا ہے، اور اس وقت پھر اسے 2-4 لگا کر سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں، تو جن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے وہ تیرے سگے نہیں ہیں، ہم تیرے ساتھ پرانے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایسا ہی کچھ افغانستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور وہ بھی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ ہم تمہارے بڑے بھائی ہیں، اس وجہ سے کسی اور کے ہاتھ میں کھیلنے کی ضرورت نہیں۔ جس وقت آپ کل آرام سے اپنے گھروں میں نیند لے رہے تھے، تم نہیں جانتے کہ اس وقت ایک گروہ ایسا تھا جو دشمن کے سامنے برسرے پیکار تھا۔ آخر وہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں نا، اور کسی چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ بھی ہوں گے۔ جو بچے یتیم ہوئے اور عورتیں بیوہ ہوئیں، ماؤں کے بیٹے ان کے پاس سے چلے گئے اور باپوں کی کمر ٹوٹی، کتنے شہید ہوئے رات کو۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے کچھ ناعاقبت اندیش نوجوان جس وقت ایک دشمن افغانستان نیتن یاہو کے پاس پہنچا، وہ اسرائیل کا بادشاہ جس نے فلسطین میں ظلم کی انتہا کر دی، اور وہاں نریندر مودی بھی پہنچا، جہاں ایک ہندوؤں کا سردار اور ایک یہودیوں کا سردار، اور ان کے درمیان میں ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی موجود ہے، اور یہ تین اکٹھے ہو کر اسلام کی اشارت اور پوری دنیا میں اسلام کا قلعہ جو ہے پاکستان پر حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں۔ جہاں یہ باہر کے دشمن ہیں، وہاں افسوس یہ ہے کہ کچھ اندر کے دشمنوں نے بھی اپنی ہی فوج اور اپنی سپاہ کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ دشمن باہر سے آئے تو مقابلہ آسان ہے، لیکن جب دشمن اندر سے پیدا ہو جائیں اور غدار اندر سے پیدا ہو جائیں، اس وقت بندے کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا تقاضا یہ تھا کہ ہم سب اپنے ذاتی اختلافات کو بھول کر، اگر بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں لیکن باہر کا دشمن آ کر حملہ کرے، تو اس وقت حق یہ ہوتا ہے کہ آپس کے اختلافات بھلا کر باہر کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اور یہ قرآن کی آیت 10واں پارہ پہلا صفحہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، آپس میں مت لڑنا۔ اگر تم آپس میں لڑتے رہے، سوشل میڈیا پر ادھر سے دشمن حملہ کر رہا ہے اور ادھر اندر سے بغاوتیں جاری ہیں سوشل میڈیا پر، فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں تنازع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ ہمارے بہادروں کو چاہیے تھا کہ پیچھے سے تھپکی ملتی کہ پوری قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے، دشمن سے ٹکرانے کے لیے، اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہندو کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کے لیے ہم کھڑے ہیں، اکٹھے ہیں۔ آپس میں نہ لڑو، اگر تم آپس میں لڑے فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، اور جو تمہارا بھرم ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو،
ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے جوان اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ہندو سے، یہودی سے اور ان کے اعلی کار سے میدان میں اترے ہوں تو ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے مجاہدوں کے لیے، اور ان کا ساتھ دیں۔ اور اگر 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 تمہارا دل نہیں مانتا تو کم از کم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان بند ہی رکھ لو، کم از کم اپنے خلاف تو نہ لکھو۔ اور یاد رکھو، جب وہ دشمن اس ملک پہ حملہ کرے گا اور جب وہ دشمن ہماری مساجد میں آ کر بمبار آتے ہیں اور خود کش حملہ کرتے ہیں، اس وقت وہ نہیں دیکھتے کون کون ہے جو فوج کا حمایتی ہے اور کون وہ ہے جو فوج کا مخالف ہے، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ کبھی ایسا ہوا؟ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں کھاک، اگر وہ دشمن پاکستان پہ حملہ کرتا ہے اور ان کا وہ عزم کہ 24 گھنٹے میں پاکستان کو تہہ تیگ کر دیں گے، اگر وہ آتے ہیں ان کے جہاز، تو کیا خیال ہے وہ یہ سوچ کر کہ کہاں کہاں مارنے ہیں اور کون کون فوج کا حمایتی ہے اور کون کون اس کا دشمن ہے، کیا یہ فرق کریں گے؟ نہیں، اس وقت پھر سب کو ایسا ظلم کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اور یقین جانیے وہ فلسطین سے برا حال پاکستان کا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا ہوا ایک ملک ہے۔ اللہ کے فضل و احسان کے بعد اگر آج تم آرام کی نیند سوتے ہو تو اس کے پیچھے تمہارے دیے ہوئے ٹیکس اور ہماری فوج جو دشمن کے سامنے کھڑی ہے، یہ تمہارا بھی اس کے اندر حصہ ہے، اور اللہ کے فضل کے بعد ہماری فوج کا بھی حصہ ہے۔ خدا را اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو، دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کرو، اور آپس میں لڑائی بند کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت ہے تمہارے پاس ان کے خلاف پوری طاقت جمع کرو اور تیار کرو۔ کن کے خلاف؟ کفار کے خلاف۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے باندھو، گھوڑے سدھاؤ، گھوڑے تیار کرو۔ اور آج کل کے اعتبار سے ہر قسم کا اسلحہ، ہر قسم کا ہتھیار، ایٹم اور ہر قسم کا ان کا مقابلہ کرنا آئی ٹی کے اندر اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے اندر ان کا مقابلہ کرنا یہ فرض ہے، اور اس کی تیاری کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جب تمہارے پاس تیاری ہوگی نا، ایٹم ہوگا، تو اللہ کے دشمن بھی تم سے ڈریں گے اور تمہارے ذاتی دشمن بھی تم سے ڈریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ ایسے ہیں جو اندر اندر سے جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی تم سے ڈریں گے۔ لا تعلمونہم، ان منافقوں کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان منافقوں کو جانتا ہے۔ ایک ہے کھلا دشمن، ایک ہے منافق دشمن۔ تم اپنی تیاری پوری رکھو، اللہ تمہارے دشمنوں پر تمہارا رعب اور دبدبہ پیدا کریں۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں اترنے کے لیے تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، یوفی الیکم، پورا پورا تمہیں روز قیامت واپس دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاد کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی عقل، اپنی سوچیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کرو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ پھر اس صفحے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے حوالے سے ایک بات بیان کی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے صحابہ کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ اب سوچیں، بدر کی جنگ ہوئی، جنہوں نے صحابہ کے کسی کا بیٹا شہید کیا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ اب قاتل سامنے ہو، باپ کا قاتل اسی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، تو کیا بیٹے سے برداشت ہوتا ہے؟ ماں کا قاتل، باپ کا قاتل، ظلم کرنے والے، مکے کی وادی میں، مکے کی بستی میں ظلم کی انتہا کرنے والے آج مسلمان ہو گئے، مکہ فتح ہوا، مسلمان ہو گئے۔ اب
اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، الفا اس نے الفت ڈالی، بین قلوبہم صحابہ کے دلوں کے درمیان۔ یہ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کائنات کا ہر ذرہ، جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کچھ خرچ کر کے ان کے دلوں کو ملانا چاہتے نا، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو ملا نہیں سکتے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی نفرت تھی، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن وہ رب ہے جس نے اتنی نفرت کے باوجود ان کو آپس میں ملا دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو آپس میں ملا دیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ، وہ ہر کام کرنے پر غالب ہے، حکیم، اسے ہر کام کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا، میں نے جوڑا، آپ نہیں جوڑ سکتے تھے، ساری کائنات کا پیسہ خرچ کر لیتے نہیں جوڑ سکتے تھے، میں نے جوڑ دیا۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا نہیں، صحابہ کی آپس میں کیا تھی؟ دشمنیاں تھیں، وہ تو مال کے لالچی تھے، وہ تو حکومت کی وجہ سے لڑتے تھے، وہ تو پیسے کے پیچھے جانوں کو قتل کرتے تھے۔ اچھا تو کہہ رہا ہے کہ ان کی آپس میں دشمنی، رب کہتا ہے میں نے دشمنی ختم کی، تو کہتے ہیں ان کی نفرت، اللہ کہتے ہیں میں نے نفرتیں ختم کر کے الفت ڈال دی۔ اب بتا رب سچا ہے کہ تو جھوٹا ہے، یا تو جھوٹا ہے رب سچا ہے؟ بات ایک ہی ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور رب تعالیٰ سچ بولتے ہیں۔ کہ صحابہ کے دلوں میں الفت اور محبت تھی، ان کا آپس میں اختلافات نہیں تھے، رب نے ختم کر دیے ہوئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک سورت توبہ نازل کی۔ یہ 114 سورتوں میں وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کے اندر غصے میں تھے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تمہارے معاہدے مذاکرات ہو چکے ہیں، ختم، آج کے بعد 4 مہینے کا ٹائم ہے، دے دو، ہماری ان سے ساری ڈیلنگ ختم۔ تو جب یہ سخت پیغام تھا، غصے کا اظہار تھا، تو پھر اس سے پہلے اللہ کی صفت رحمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر رحمت، اللہ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہوتا تو فوراً ہی اتنا غصہ یہ ذرا بنتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی، آپ نے پڑھی نہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہوں گے تو اسی طرح پڑھ جائیں گے، اور اگر اسی سورت سے آغاز کرنا ہوگا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، لیکن آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے شروع میں۔ لیکن قرآن کی ایک سورت کی آیت ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ قرآن کا حصہ ہے ایک اور سورت۔ تو اب اس اعتبار سے قرآن میں بسم اللہ 114 ہی ہو گئی، ایک کے شروع سے ختم ہوئی اور دوسری سورت کے اندر ڈبل ہو گئی، ایک شروع میں ایک درمیان میں، تو 114 صورتیں قرآن کے اندر ہیں، اور بسم اللہ بھی قرآن میں 114 مرتبہ ہی نازل ہوئی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپس میں بیٹھے مسجد نبوی میں، تو آپس میں تھوڑی سی بحث ہونے لگی، یار سب سے اچھا عمل کون سا ہے، عظیم عمل کون سا؟ ایک کہنے لگا حاجی جب دور دراز سے آتے ہیں نا تھکے ہارے، تو ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ تصور میں جائیں، آج کل ہے ہوٹل، پورے مکے میں ہوٹل کوئی نہ ہو، حاجی کے پاس پیسے بھی ہوں لیکن اس کے پاس پکانے کے لیے کوئی سورس نہیں ہے، کوئی ہنڈیاں نہیں ہے، آگ لگانے کا انتظام نہیں ہے، کیا لگائے، کیا پکائے، کہاں سے کھائے، کیا کرے، سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ اس وقت جو لوگ 2-2 4-4 کلومیٹر سے آتے اور ان کے لیے کھانا پکاتے، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرتے، ان کے پانی کا انتظام کرتے، ان کے رہنے کا انتظام کرتے، یہ بڑا عظیم عمل تھا۔
تو بعض نے کہا کہ سب سے عظیم عمل حاجیوں کی خدمت، دوسرے نے کہا نہیں، بیت اللہ کی صفائی اور بیت اللہ کو آباد کرنا یہ بڑا عظیم عمل، اور تیسرا کہنے لگا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہت عظیم عمل۔ آسمان سے آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، کیا تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور بیت اللہ میں نماز پڑھنا اس کو برابر سمجھتے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ بڑی چیز کون سی ہے؟ اللہ کے راستے میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے کفر کے کلمے کو نیچا اور اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو اپنی مال اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن سے ٹکراتا ہے، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ سب سے اونچے درجے پر ہیں، اس سے اونچا درجہ کوئی نہیں ہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، آپ نے فرمایا ان فی الجنہ لمئۃ درجہ، جنت میں ایک محل ایسا ہے جو 100 منزلہ ہے۔ یہ چھت 10 فٹ، اب تو 9 رہ گئی، 10 فٹ ہے، ایک منزل جنت میں 100 منزلہ محل ہے۔ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، اس کا ایک منزل کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان سے زمین کا ہے۔ اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیں، 100 سے ضرب دے دے، اتنا اونچا محل، اتنے اونچے درجات، 100 منزلہ محل، اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلی، میرا اللہ وہ جنت اسے عطا کرے گا جو اللہ کے راستے میں سچے ارادے سے جہاد کرتا ہے۔ مجاہدوں کو اللہ نے وہ عطا کرنا ہے۔ یہ مقام مرتبے میں بہت بڑے ہیں، ان سے اونچا کوئی نہیں۔ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی بلندی اور چوٹی اور انتہا، عروج اسلام کا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک بڑے سخت لہجے میں فرمایا، کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، 2 ٹوک کہہ دو، ان کان آباؤکم، گنیے گا یہ رشتے کتنے ہیں ذرا مجھے گن کے بتائیے گا۔ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، تمہاری اولادیں، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا قوم قبیلہ، و اموال اقترفتموها، تمہارا بینک بیلنس، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے خسارے کا ہر وقت تمہیں فکر ہے، و مساکن ترضونہا، اور تمہارے پسندیدہ محلات، اگر یہ 8 چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیلی، ایک طرف 8 چیزیں ہوں، ایک طرف میرے اللہ کا حکم ہو، ایک طرف یہ 8 چیزیں تیرے ماں باپ، تیری اولاد، تیرے بہن بھائی، تیرا قوم قبیلہ، تیرا معاشرہ، تیرا مال و دولت، تیرا گھر اور تیرا کاروبار، یہ 8 چیزیں ایک طرف، دوسری طرف میرے اللہ کا حکم، میرے رسول اللہ کی سنت اور اس کے راستے میں جہاد کرنا ہو، اگر تو نے اللہ اس کے رسول اور جہاد کے ساتھ کم محبت کی اور ان کے ساتھ زیادہ پیار کیا، فرمایا سنو، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر برستا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں، اس کے پیغمبر کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں، والدین، اولاد، بہن بھائی، بیویاں، رشتہ دار اور مال و دولت، تجارت، محلات، سب کچھ چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت، اس کے رسول علیہ السلام اور جہاد کے ساتھ کرنا فرض ہے۔ جو نہیں کرتا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ پورے قرآن میں صرف ایک شخص کو صحابی کہا گیا، پورے قرآن میں صرف ایک شخصیت کو صحابی کہا گیا۔
الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ یہ آیت نمبر یاد رکھیے گا، 40 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی۔ اگر تم اپنے پیغمبر کا ساتھ نہیں دو گے تو کیا ہوا؟ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، میرے رب نے تو اپنے نبی کا اس وقت بھی ساتھ دیا تھا۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس رسول کو کافروں نے مجبور کر کے مکے سے ہجرت پر مجبور کیا، نکال دیا، اور وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر غار ثور میں چلے گئے۔ ثانی اثنین، دونوں میں سے ایک نبی تھے اور دوسرے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے صاحب، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ یہ صاحب، صحابی کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب حضور اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھاؤ، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے، میرے اور تیرے ساتھ، میرے اور۔ اب اس کو گہرائی کو سمجھنا ہو نا تو دوسرا واقعہ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا، فرعون کی غلامی سے نکلے، رات کے اندھیروں میں وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے اور فلسطین کی طرف چلے۔ درمیان میں دریا آ گیا، درمیان میں دریا آ گیا، پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئی اور آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اور آگے رکتے ہیں تو فرعون آ گیا تو موت، اور اگر پانی میں گر گئے تو موت۔ لوگ کہنے لگے انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں پکڑے جاتے۔ ان معی ربی سیہدین، معی میرے اکیلے کے ساتھ۔ جب فرعون کا لشکر آیا، تصور میں آئے، ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں، اور پیچھے سے کون آیا؟ فرعون، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ایک ہی یار غار ہے۔ پیچھے سے کون آئے؟ مشرکین مکہ، وہ بھی ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی ڈر گئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہیں، یہ بھی ڈر گئے کہ کہیں دشمن حضور تک پہنچ کر ان کو نقصان نہ دے دیں، یہ ڈر تھا۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی، میرا رب صرف میرے ساتھ ہے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو کہتے ہیں میرا رب جتنا میرے ساتھ ہے ابو بکر اتنا تیرے ساتھ بھی ہے۔ غور کریں، غور، ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ حضور جتنا رب کو اپنے ساتھ بتا رہے ہیں اتنا ہی ابو بکر کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اور اگر آج کوئی اس کے باوجود بھی زبان کھولے اور ان کے ایمان کے بارے میں زبان کھولے کہ وہ مومن بھی تھے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بندہ پکا کافر ہے اور جہنمی انسان ہے، جو ابو بکر رضی اللہ کی صحابیت کا انکار کرے۔ اور ایک بیٹھا ہے جہنم میں، وہ بھی کہتا ہے صحابی نہ بھی مانو ابو بکر کو تو کوئی بات نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کے صحابی ابو بکر ہیں، اور وہ جہنم میں بیٹھ کے کہتا ہے تم نہ بھی صحابی مانو تو کوئی بات نہیں، یعنی قرآن کا انکار کر دو تو کوئی بات نہیں، ساتھ ہمسایہ تو خوش ہوگا نا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے تھے اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، اے ابو بکر، لا تحزن، غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، رب میرے ساتھ بھی ہے، رب تیرے ساتھ بھی ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے پھر اپنی سکینت ان دونوں پر نازل کی اور ان کو اطمینان اور سکون حاصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تذکرے، جہاد کے تذکرے اور منافقین کے پیچھے رہنے کے تذکرے کیے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے نا، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو روز قیامت اسی مال کو، پیسے کو
لوہے کی پلیٹوں سے بدلا جائے گا، پیسہ لوہا بن جائے گا، اور ان کو مال کو جہنم کی آگ میں جا کر تپایا جائے گا، اور جب وہ پیسہ آگ بن جائے گا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو وہ ان کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا، ان کی پیشانیوں پہ لگایا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی کمروں کے اوپر لگا کر ٹھپے لگائے جائیں گے، اور ساتھ کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے تیرا خزانہ جس کو تو بڑا سنبھال کے رکھتا تھا۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا پیسہ روز قیامت اس کے ماتھے کے اوپر لوہے کا بن کر تپایا جائے گا اور داغا جائے گا، پھر اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، کمر پہ ٹھپے لگائے جائیں گے، مہریں لگائی جائیں گی، اور ساتھ کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم بڑا سنبھال کے رکھتے تھے۔ اور اس کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ پیسہ ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود جہاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں اور وہ ملامت کے حقدار ہیں۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسے بھی ہیں، یہ آیت ذرا اپنے گھروں میں جا کر پڑھنا، جو آخری 2 آیات ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس آئے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا حضور جسمانی قوت ہے، جہاد میں جانا چاہتے ہیں، تبوک کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، اس وقت کی رومی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا لمبا سفر پیدل نہیں کر سکتے، ہمیں آپ سواری دے دیں، لتحملہم، آپ مجھے سواری دے دیں، میں سوار ہو کر دشمن سے ٹکرانا چاہتا ہوں۔ قلتا، آپ نے آگے سے جواب دیا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو سواری ہے ہی نہیں، میں تمہیں کس پر سوار کروں۔ تولوا، وہ صحابہ واپس گئے مایوس ہو کر، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، ان کے دل غم سے بھرے ہیں، مولا اگر آج تو ہمیں سمال دیتا، سواریاں دیتا، پیسے دیتا، ہم بھی تیرے راستے میں جہاد کر کے اعلیٰ جنتیں حاصل کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچے ارادے سے آپ کے پاس آئے، آپ سے سواری مانگی، لیکن آپ نے آگے سے کیا کہا؟ میرے پاس سواری، تو وہ گئے تو رو رہے تھے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ حضور کے پاس خزانے ہیں، تو کیا اس کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئے گی کہ اگر پیغمبر کے پاس خزانوں کا اختیار ہوتا تو صحابہ جب مانگنے آئے اور روتے ہوئے واپس چلے گئے، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو عطا کیوں نہیں کیے؟ جہاد کے لیے دیے کیوں نہیں؟ وہ صحابہ کیوں تڑپ گئے اور ان کی آنکھوں سے سیل رواں آنسوں کا کیوں جاری ہوا؟ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے اختیارات نہیں ہیں، اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ لیکن جہاد کا جذبہ صحابہ میں تھا، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اور جہاد سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔